اخوات سارہ، سارہ کے اخوات مطلب وہ افعال ناقصہ جو سارہ کے معنی میں ہے. وتختص الخمسة الأول بمرادفة سارہ، اور پہلے پانچ یعنی کان، امسا، اصبح، اضحیٰ اور ظل جو اس کتاب میں ترتیب سے دیے ہیں اس ترتیب کے اعتبار سے پہلے پانچ خاص ہے سارہ کی مرادفت کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ کان، امسا، اصبح، اضحیٰ، ظل اپنے معنی میں تو آتے ہی ہیں لیکن سارہ کے معنی میں بھی آتے ہیں. شرح فرماتے ہیں یجوز فی کان و امسا و اصبح و اضحیٰ و ظل ان تستعمل بمعنی سارہ، جائز ہے کان، امسا، اصبح، اضحیٰ، ظل میں. کیا جائز ہے؟ یہ جائز ہے فاعل بن جائے گا یہ کہ استعمال کیے جائیں یہ افعال سارہ کے معنی میں. اب ہر فعل کی مثال دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وبست الجبال بسا فکانت فصارت، یہاں کانت سارت کے معنی میں ہے. وکنتم ازواجا ثلاثا، یہاں کنتم صرتم کے معنی میں ہے. تو اس آیت میں موتی نے استشہاد کانت اور کنتم، سارت، صرتم کے معنی میں. اصبح کی مثال فاصبحتم بنعمته خوانا، یعنی صرتم بنعمته خوانا، تم ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی، یعنی اس سے پہلے دشمن تھے اب بھائی ہو گئے. تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقلی ہے. تو اصبحتم بمعنی صرتم، یہ اصبح کی مثال ہو گئی. اس کے بعد ظل وجہہ مسودہ، یعنی جب بیٹی کی پیدائش کی ان کو خبر دی جاتی ہے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہ ظل سارہ کے معنی میں ہے، ظل سارہ کے معنی میں ہے. سارہ وجہہ مسودہ، خبر دینے کے بعد چہرے میں تبدیلی آ گئی. شاعر کہتا ہے امست خلاء وامسى اهلها احتملوا اخنا عليها الذي اخنا على لبد. امست یہاں موطن استشہاد ہے. امسا کی مثال صارت خلاء و امسا صار اہلها، تو امسا اور امست یہ دونوں سارہ کے معنی میں ہیں، وجہ استشہاد سارہ. تو خیر امست خلاء، یہ شاعر آبادی کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ دار میہ خالی ہو گیا اور اس کے رہنے والے منتقل ہو گئے. احتملو یعنی انتقلو کے معنی میں ہے. اخنا یہ اہلک کے معنی میں ہے. مطلب یہ کہ اخنا علی وہ بستی کی طرف اشارہ ہے، اس بستی پر ہلاکت ڈالی اسی نے جس نے لبت پر ہلاکت ڈالی. لبت اصل میں لقمان علیہ السلام کا نسر تھا، گدھ تھا، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ مؤبد اور مخلد یعنی ہمیشہ رہے گا. تو قد اہلکہ ایضا، اس کو بھی ہلاک کر دیا. تو جس نے لبد گدھ کو ہلاک کر دیا جو لقمان علیہ السلام کا تھا، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اسی نے ہلاک کر دیا. کس کو؟ اس بستی والوں کو. تو یہاں امست بمعنی صارت. وقال الآخر، دوسرا کہتا ہے اضحیٰ، یہ اضحیٰ کی مثال ہے. اضحیٰ یمزق اثوابی ویضربنی ابعد شیبی یبغی عندی الادبا. اضحیٰ بمعنی صار، میرے کپڑوں کو پھاڑنے لگا اور مجھے مار رہا ہے. کیا میرے بڑھاپے کے بعد وہ میرے نزدیک یعنی مجھ سے ادب چاہتا ہے؟ یعنی اس عمر میں آنے کے بعد گویا شاعر شکوہ کر رہا ہے اپنے عاق بیٹے کا
اپنے نافرمان بیٹے کا یا ایسے شخص کا جس کے درمیان اور اس کے درمیان صلہ تھی یا قرابت تھی، تعلق تھا، تو اب وہ اس کو جھڑکنے لگا اور اس کے کپڑے پھاڑنے لگا کبر سنی میں پہنچنے کے بعد۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کیا بعد اس کے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں وہ چاہتا ہے کہ مجھے فضائل اور محاسن اخلاق اور افعال سکھائے؟ تو کہتا ہے اباد الشیبی، کیا میرے بڑھاپے کے بعد وہ چاہتا ہے میرے نزدیک ادب کو، یعنی وہ مجھے ادب سکھانا چاہتا ہے؟ تو موتی نے استشہاد اضحا بمعنی صار ہے۔ یہ پانچوں افعال کی مثال اس میں آ گئی۔ وغیر الاستغناء عن الخبر، اب یہاں سے بحث شروع ہو رہی ہے خبر سے استغنا کی، یعنی خبر سے مستغنی ہو گئے، اسم پر بات پوری ہو جائے گی، جسے ہم یوں پڑھتے چلے آئے ہیں کہ تامہ، مطلب تامہ کا مطلب یہ ہے کہ فاعل پر یعنی اسم پر بات تام ہو گئی، خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ خبر کی ضرورت ہے تو وہ ناقصہ ہے، خبر کی ضرورت نہیں ہے تو وہ تامہ ہے۔ تو وہ غیر لیس وفتیہ وزال بجواز التمام ای الاستغناء عن الخبر، کہتے ہیں کہ لیسا اور فتیہ اور زال کے علاوہ تمام کے جواز کے ساتھ آتے ہیں، یعنی یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ لیسا فتیہ اور زال کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی بات فاعل پر یعنی اسم پر تام ہو جائے، یہاں تو خبر لانی ہی لانی ہے، زال یزالو جو آتا ہے وہ، تو یہ تمام کے جواز کے ساتھ ان تین کے علاوہ جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں ان کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ اسم پر بات ختم ہو جاوے، یعنی وہ تامہ ہو سکتے ہیں، لیکن لیس فتیہ اور زال یہ تامہ نہیں ہوتے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو لیس فتیہ زال کے علاوہ تمام کے جواز کے ساتھ آتا ہے، یعنی تامہ ہونے کے جائز ہونے کے ساتھ آتا ہے، یعنی اسم پر بات ختم ہونے کے جائز ہونے کے ساتھ آتا ہے۔ اب تامہ ہونے کا جائز ہونے کا کیا مطلب تو وہ بتا رہے ہیں، یعنی خبر سے مستغنی ہونا، خبر سے بے پرواہ ہونا۔ اب مثال دیتے ہیں قرآن کریم سے کان کی، وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو کان کا اسم ذو اسرتن ہو گیا تو یہ بس بات تام ہو گئی، اس پر اس کی خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تنگی والا ہے تو مہلت دینا ہے کشادگی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو موتن استشہاد کان ذو اسرتن ہے کہ کان فعل ناقص اب وہ تام بن گیا کیونکہ ذو اسرتن پر بات ختم ہو گئی، اسم کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اسم پر بات ختم ہو گئی، خبر کی ضرورت نہیں، خبر سے مستغنی ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تمسون کے اندر ضمیر ہے وہی اس کا اسم اور اسی پر بات تمام، اور تصبحون کے اندر ضمیر ہے وہی اس کا اسم اور اسی پر بات تمام، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرو جس وقت تم شام کرو، جس وقت تم صبح کرو، تو یہاں خبر کی ضرورت نہیں رہی۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین باقی رہیں، تو آسمان اور زمین دامت کا اسم بن جائے گا، اس کی خبر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ شرح فرماتے ہیں وَيُخْتَصُ مَا عَدَا فَتِيَ وَزَالَ وَلَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ هَذَا الْبَابِ بِجَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ تَامًا، اور خاص ہے ما ادا جو غیر کا معنی ہے وہی فتیہ اور زالہ اور لیس کے علاوہ، لیس کے علاوہ اس باب کے افعال میں سے اس کے استعمال ہونے کے جائز ہونے کے ساتھ تام ہونے کی حالت میں، یعنی اس کے تام استعمال کے جواز کے ساتھ، تام ہونے کی حالت میں استعمال کے جواز کے ساتھ۔ اب معنی تمام کیا ہے وہ سمجھا رہے ہیں۔ ومعنی التمام ان یستغنی بالمرفوع عن المنصوب، تمام کا معنی یہ ہے کہ مرفوع کے ذریعہ استغنا
ہو جائے منصوب سے، یعنی مرفوع لا کر کے بات تام ہو جاتی ہے، منصوب کی ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ مرفوع کے ذریعہ منصوب سے استثناء ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ، وہی بات ہے، وہی مثال ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، وہی بات ہے، وہی مثال ہے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہی بات ہے، وہی مثال ہے۔ شاعر کہتا ہے تطاول لیلک بالاسمد وبات الخلی ولم ترقدی، یعنی ولم ترقد وزن شعر کی وجہ سے اسمدی ولم ترقدی ایسا کر دیا ہے۔ تیری رات لمبی ہو گئی اسمد مقام میں، اور غموم اور ہموم سے خالی شخص نے رات گزاری۔ تو بات الخلیو، یہ موطن استشہاد ہے کہ بات کا اسم الخلیو، اور اس کے بعد اس کی خبر کی ضرورت نہیں رہی، تو گویا کہ بات تام ہو گیا۔ ولم ترقد، اور تو سویا نہیں۔ وباتت له لیلۃ کلیلۃ اذ العائد الارمد، بات تو بات وہ سو گیا، وباتت له لیلۃ، اور اس کے لیے رات گزری، رات گزری بس۔ تو یہاں بھی بات اور باتت موطن استشہاد ہے کہ اس میں ضرورت نہیں ہے کس کی، خبر کی۔ تو تین بات آئے، بات الخلی نمبر 1، بات نمبر 2، اور باتت لیلۃ نمبر 3۔ ہاں، رات گزاری اور اس کے لیے رات گزری، کیسی؟ کلیلۃ ذی العائری، ایسی جیسے کہ کوئی آنکھ کی بیماری والا ہو، جس کی آنکھ میں درد ہو۔ اصل میں عائر کا معنی ہے وہ شخص جس کی آنکھ میں بیماری ہو۔ اب اسی کی تاکید کے لیے ارمد لے آئے ہیں۔ رمد کہتے ہیں آنکھ کی بیماری کو، تو کہا کہ آنکھ کی بیماری والے شخص کی رات جیسے گزرتی ہے، ایسے اس کی رات گزر گئی، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وَذَلِكَ مِن نَّبَإٍ جَاءَنِي وَخُبِّرْتُهُ عَن بَنِي الْأَسْوَدِ، وہ خبر کیا ہے جس کی وجہ سے میری رات خراب ہو گئی، رات اچھی نہیں گزری؟ وہ اس خبر کی وجہ سے جو میرے پاس آئی، میں وہ خبر دیا گیا بنو الاسود کے متعلق، یعنی بنو الاسود کے متعلق کوئی خبر پہنچی ہوگی، اس کی وجہ سے وہ غمگین ہو گیا اور اس کی رات گزری نہیں گزری اچھی۔ اس میں یہ اسمد جو ہے، اسمد کی کیا مطلب ہے؟ جگہ کا نام ہے یہاں۔ اچھا، تو وہ جو سرما اسمد ہے وہ اسی جگہ کی وجہ سے مشہور ہے؟ ہو سکتا ہے اس جگہ کا ہو۔ اچھا، اور باطل خلی جو ہے کیا ہے یہ لفظ؟ بات فعل ہے، الخلی فاعل ہے، یعنی اس کا اسم ہے، خالی عن الہموم والاحزان۔ اور ترقد چڑھنا، رکد سے کیا ہے ترقد؟ کیا چیز؟ ترقد، ولم ترقد، ترقد رقد یرقد، سونا، سونا سونا۔ اسمد ہے، سرما جو ہے نا اسمد، تلفظ اس کا اسمد ہے۔ ہاں یہ اسمد ہے، کیوں؟ جی جی، ہو سکتا ہے ہمارے پاس تو یہ مد ہی لکھا ہوا ہے، اسمد ہی لکھا ہوا ہے ہماری کتاب، یعنی کسرہ کے ساتھ بھی ہے، وہ اسمد بھی بولتے ہیں اور اسمد بھی بولتے ہیں۔ وہ آگے بتا رہے ہیں وما فسرنا به التمام هو الصحیح۔ اس عبارت میں شارح یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے فعل کے تام ہونے کے بارے میں جو تفسیر کی ہے وہی صحیح ہے۔ فعل کے تام ہونے کی تفسیر کیا کی شارح نے؟ تو ابھی ہم نے پڑھا الاستغناء عن الخبر، خبر سے مستغنی ہونا، خبر سے مستغنی ہونا، یعنی اسم پر بات تام ہو گئی اور خبر کی ضرورت رہی نہیں، یہی تام کی اصل تفسیر ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو اور وہ چیز جس کے ذریعہ ہم نے تمام کی تفسیر کی وہی صحیح ہے، وہی
صحیح ہے اور ہم یہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن دوسری ایک رائے بھی ہے وعن اکثر البصریین ان معنی تمامها دلالتها على الحدث والزمان. اور اکثر بصریین سے یہ ہے کہ ان کے تمام کا معنی یعنی تام ہونے کا معنی وہ نہیں جو ابھی ہم نے سمجھا, یہ ایک نئی تحقیق کہہ رہے ہیں. تام اس کے تمام کا معنی ان کا دلالت کرنا حدث اور زمان پر. مطلب یہ ہے کہ بیک وقت فعل کے وجود میں آنے پر, حدث یعنی کوئی نئی چیز پیش آنا, نیا وجود میں آنا, فعل کا وجود میں آنا اور زمانے پر. تو ان کے نزدیک تام کا مطلب یہ ہے کہ ان فعلوں کا دلالت کرنا فعل کے وجود میں آنے پر بھی اور زمانے پر بھی, یعنی فعل پر بھی دلالت کرے اور زمانے پر بھی دلالت کرے تو وہ تام ہے. اگر صرف زمانے پر دلالت کرتا ہے تو ان کے نزدیک وہ ناقص ہے. تو كذلك الخلاف في تسمية ما ينسب الخبر ناقصا لما سمي ناقصا فعلى ما اخترناه سمي ناقصا لكونه لم يكتفي بالمعروف, وعلى قول الأكثرين لأنه سلب الدلالة على الحدث وتجرد للدلالة على الزمان, والصحيح الأول. اور جیسے یہاں اختلاف گزرا ایسا ہی اختلاف اس کے نام رکھنے میں جو خبر کو نسب دیتے ہیں ناقص, یعنی خبر کو نسب دینے والے کے ناقص نام رکھنے میں بھی ایسا ہی اختلاف ہے. اس کا محاوری ترجمہ یوں کر لیں گے فی تسمیتی ما ینسب الخبر. لفظی ترجمہ پہلے سمجھنا, اس کے بعد محاوری ترجمہ آپ کو آسان لگے گا. اور یہی اختلاف ہے فی تسمیتی ما, اس کے نام رکھنے میں جو خبر کو نسب دیتے ہیں. کیا نام رکھنے میں؟ ناقص, اس کے ناقص نام رکھنے میں جو خبر کو نسب دیتے ہیں. اب محاوری ترجمہ. اور اسی طرح اختلاف ہے خبر کو نسب دینے والے کو ناقص نام رکھنے کے بارے میں, یعنی خبر کو نسب دینے والا اس کو فعل ناقص کیوں کہتے ہیں. تو وہی اختلاف یہاں بھی ہے, جو اختلاف اوپر بتایا وہی اختلاف ان تمام کے اندر ہے جو خبر کو نسب دینے والے ہیں ان کو ناقص کیوں کہتے ہیں, کیوں ناقص کہا گیا, لیے مسمیہ ناقصہ. تو اس قول کے مطابق جس کو ہم نے اختیار کیا ہے اس کا ناقص نام رکھا گیا, کیوں؟ اس کے ہونے کی وجہ سے کہ وہ مرفوع پر اکتفا نہیں کرتا, یعنی صرف اسم پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ خبر کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے اس کو ناقص نام دیا گیا ہے ہمارے قول کے مطابق, جو ہم نے سمجھایا اس کے مطابق. اور اکثر کے قول کے مطابق کیوں ناقص؟ تو کہا کہ اس لیے کہ حدث پر دلالت کو سلب کر لیا, یعنی فعل کے وجود میں آنے پر دلالت کو سلب کر لیا اور وہ فعل مجرد ہو گیا, خالص ہو گیا زمانے پر دلالت کرنے کے لیے. یعنی دونوں باتیں ہو تو تام, دونوں میں سے ایک ہی ہے زمانے پر دلالت کرتا ہے تو ناقص ہو گیا. بس صحیح الاول, اور صحیح جو ہے وہ پہلا ہی ہے, یعنی یہ کہ لم یکتفی بالمرفوع, مرفوع پر اکتفا نہیں کرتا, یعنی خبر کی اس کو ضرورت ہوتی ہے اس لیے اس کو ناقص کہتے ہیں, اور خبر کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو تام کہتے ہیں. یہ پہلی رائے جو ہم نے دی ہے وہی صحیح ہے, وہ کہنا چاہتے ہیں. حضرت جی تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, تو کیا فرمائے تھے کہ حدث میں آنے کی دلالت کو سلب کر لیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو لوگ ناقص کیوں ناقص کہتے ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے نا, تو ہم نے جو قول اختیار کیا اس کے مطابق ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ مرفوع پر وہ اکتفا نہیں کرتا, یعنی اس کو مطلب منصوب یعنی خبر کی بھی ضرورت رہتی ہے اس لیے ناقص کہتے ہیں. اگر اس کو خبر کی ضرورت نہ رہے, مرفوع پر مکتفی ہو جاوے, تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ تام کہتے ہیں.
اور اکثر کے قول کے مطابق کیوں ناقص کہتے ہیں؟ تو کہا کہ کیونکہ اوپر جو بصریین اکثر بصریین کا قول گزرا نا، ان کے نزدیک ناقص کب ہے، جبکہ یعنی تام کب ہے، جبکہ حدث اور زمان دونوں پر دلالت کرے. حدث یعنی فعل کے وجود میں آنے پر، اور زمان یعنی زمانہ جو اندر ہے اس پر بھی دلالت کرے. اگر حدث یعنی فعل کے وجود میں آنے کو سلب کر لیا اور صرف زمانے پر دلالت کرتا ہے تو وہ ناقص ہو گیا. تو ان کے نزدیک ناقص ہونے کی علت یہ ہے کہ حدث اور زمانے پر دلالت نہیں پائی جاتی، صرف زمانے پر دلالت پائی گئی، حدث پر دلالت نہیں پائی گئی، اس وجہ سے اس کو ناقص کہتے ہیں. لیکن صحیح پہلا ہے. اچھا، تو حضرت اس کی مثال کوئی دی کہ صرف زمانے پہ دلالت ہو اور حدث کی دلالت نہ ہو؟ جیسے اصبح زید، زید نے صبح کی، بس. ہمارے یہاں تو یہ تام ہو گیا. بصرین کیا کہیں گے کہ یہ ناقص ہے کیونکہ صرف زمانہ پایا گیا، فعل کوئی نہیں ہے اس میں. جیسے اصبح زید حاکمہ، جی جی، تو اب یہ بصرین کے نزدیک تام ہو گیا کیونکہ جی 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 زمانہ بھی ہے اور فعل بھی ہے. حکومت اس کو حاصل ہوئی صبح کے وقت میں. جی جی، اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ادھا زیدن، تو ہم تو کہیں گے کہ یہ تام ہے یعنی زید چاشت کے وقت میں ہوا، اور یہ کیا کہیں گے کہ نہیں یہ ناقص ہے کیونکہ صرف وقت آیا، فعل نہیں آیا. تو اب ان کے نزدیک تام کب ہوگا؟ ادھا زید غنیا، یعنی غنا حاصل ہوا دہا کے وقت میں. تو اب غنا فعل بھی آ گیا اور دہا کا وقت بھی آ گیا، تو وہ ان کے نزدیک تام ہے. جی، تو صحیح. تو حضرت ناقص کی جو دوسری پھر انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ نام رکھنے کے لیے، تو کیا وہ پھر اس اسماء کو اسماء تامہ بولتے ہیں، پھر بولتے تو اسماء ناقصہ ہی، یا وہ بھی فرق ہے؟ افعال ہے. افعال، جی. ہاں یعنی وہ یعنی اس خاص صورت میں اس کو فعل تام کہہ دیں گے. لیکن وہی تو عمومی صورت ہوئی نا ان کے لحاظ سے. تو پھر ہاں مطلب ان کے لحاظ سے تو ناقص والی صورت بہت کم ہوئی جو ہم نے. بہت کم ہوئے. بالکل. اور تام والی صورت زیادہ ہوئی کیونکہ اس کو وہ تام کا نام رکھا ہمارے ہے. یہاں جو ناقص ہوگا وہ ان کے یہاں تام ہو جائے گا. بالکل بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، لیکن یہ رائے لی نہیں گئی ہے، ٹھیک. عام نحویین اس کے خلاف ہے. اچھا، انشاءاللہ یہاں روک دیتے اس کو. یہ جو شروع میں ہم نے پڑھا نا، اس میں اس شعر کی میننگ رہی تھی امست والی. امست، جی، امست خلان، جو ہاں شعر ہے اس کی میننگ اگر بتانے کی. امست خلاء و امسا اہلها احتملوا اخنا علیہا علی الذی اخنا علی لبد. امست کے اندر ضمیر لوٹتی ہے دار میہ کی طرف، وہ ایک جگہ کا نام ہے. تو گویا کہ وہ دار میہ والے خالی ہو گئے، وہ بستی خالی ہو گئی. امست بمعنی صارت، تو وہ بستی خالی ہو گئی. وَأَمْسَى أَهْلُهَا، اور وہاں کے رہنے والے منتقل ہو گئے، وہاں کے رہنے والے منتقل ہو گئے. اخنا علیہا، یعنی ان پر ہلاکت ڈال دی اسی نے جس نے ہلاکت ڈالی لبد پر. لبد لقمان علیہ السلام کا نسر تھا، گدھ تھا، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ مخلد اور معبد ہے یعنی ہمیشہ رہے گا. تو کہا کہ جس ذات نے اس لبد کو ہلاک کر دیا اسی ذات نے اس بستی کو یا بستی والوں کو ہلاک کر دیا. احتملوا بمعنی ارتحلوا، کچھ کر گئے، چھوڑ گئے، بستی کو منتقل ہو گئے. صحیح. اور اخنا کا مطلب ہے ہلاکت. اخنا بمعنی اہلک، ہلاک. ہلاکت ڈال دی.
ہلاک کر دیا اس بستی کو، اسی نے جس نے لوبت کو ہلاک کیا. ٹھیک ہے.